دوسروں کی اصلاح کرنا، انہیں سیدھا رستہ دکھانا اور سیدھے رستے پر چلانا، یہ یقیناً نہایت ہی اعلیٰ باتیں ہیں، نہایت ہی بڑے کام ہیں، اللہ اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں نہایت مقبول اعمال ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کے تقاضے اور ان کے خطرات بھی بہت زیادہ ہیں۔ کسی دوسرے کی اصلاح کرنے سے پہلے انسان کا خود اصلاح یافتہ ہونا ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ قانون بیان فرمایا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کی حالت میں تبدیلی نہیں لاتا جب تک وہ اپنے نفسوں کی، اپنے آپ کی اصلاح نہیں کر لیتے۔ تو قوموں کی اصلاح کا دار و مدار فرد کی اصلاح پر ہے۔ ہر فرد کی اصلاح ہوگی تب جا کر قوم کی اصلاح ہوگی۔ تو انفرادی اصلاح کے بغیر قوم کی حالت میں تبدیلی، قوم کی اصلاح کی امید کرنا یہ فضول ہے۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنا مٹکا پہلے نل کے نیچے رکھو، جب وہ مٹکا بھر جائے اور پانی اس میں سے چھلکنے لگے تو وہ چھلکتا ہوا جو پانی ہے نا، اس میں سے لوگوں کو پلاؤ، اس میں سے دوسروں کو پلاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ تم مٹکا بھرے بغیر کچھ پانی اس میں ڈالو اور وہ لے کر لوگوں کو پلانے نکل جاؤ اور پھر کچھ ہی دیر بعد تمہارا مٹکا خالی ہو جائے۔ لہٰذا طریقہ اور قاعدہ یہی ہے کہ پہلے خود بیٹھ کر اللہ اللہ کرنی ہے، پہلے خود کسی کی صحبت اختیار کرنی ہے، خود فیض حاصل کرنا ہے، اور پھر جب یہ دل نور سے بھر جائے اور چھلکنے لگے تو پھر اس نور سے لوگوں کو عطا کرنا ہے، پھر لینے والوں کو بھی مزہ آئے گا۔ اگر خود ہی با مزہ نہیں نا تو کسی کو کیا با مزہ بنائیں گے؟ اگر خود ہی دیوانے نہیں ہیں تو کسی کو کیا دیوانہ بنائیں گے؟ جو شخص خود دیوانہ نہیں ہوتا اور وہ دوسروں کو دیوانہ بنانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے نا، تو دراصل وہ چال باز ہے۔ وہ تنہائی میں لوگوں پر ہنستا ہے کہ لوگوں کو اچھا بیوقوف بنایا۔ تو کسی کو دیوانہ بنانے سے پہلے خود اللہ کا دیوانہ بننا ضروری ہے۔ اور وہ دیوانہ کیسے بنتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکثروا ذکر اللہ، کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو، حتی یقولوا مجنون، اتنی کثرت سے کیا کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگے، لوگ کہیں یہ تو اللہ کا دیوانہ ہے، یہ تو دیوانہ ہو گیا ہے۔ تو پہلے خود دیوانہ بننا ہے، پہلے خود اپنی اصلاح کرنی ہے، پہلے خود اپنا تزکیہ کرنا ہے، اس کے بعد لوگوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھانا ہے۔ یہی نبوی منہج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعلان نبوت کے بعد وہ وقت جو مکہ المکرمہ میں گزارا، 12 یا 13 برس آپ نے مکہ مکرمہ میں گزارے، اور اس سارے دورانیے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اہم ترین کام کیا وہ افراد تیار کیے۔ آپ نے افراد تیار کیے، اور افراد کیسے تیار کیے؟ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اے حبیب فلاح پا گیا وہ جس نے اپنے رب کے نام کا ذکر کیا اور نماز پڑھی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ذکر کے ذریعے اور اپنی صحبت کے ذریعے ان کا تزکیہ کیا، ان کی اصلاح کی اور انہیں تیار کیا۔ اور جب یہ تیار ہوئے تو ایسے تیار ہوئے کہ ایک ایک فرد پوری قوم کے برابر تھا۔ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنی مدینہ المنورہ ہجرت سے 1 سال قبل، صرف 1 سال پہلے آپ نے ان کو مدینہ میں بھیج دیا، اور 1 سال بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو آدھے سے زیادہ مدینہ گلیوں میں کھڑا ہو کر آپ کا استقبال کر رہا تھا۔ صرف 1 سال ایک صحابی کی برکت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ آدھے سے زیادہ اہل مدینہ ایمان لا چکے تھے۔ یہ تھے افراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو تیار کیا۔ تو جب کسی کی اصلاح کرنی ہوتی ہے تو اصول یہ ہے کہ پہلے اپنی اصلاح کی جائے، پہلے اپنی تیاری کی جائے۔ اور یہ بات بڑی اہم ہے، یاد رکھنے کی بات ہے کہ دوسروں کی اصلاح کے لیے کبھی بھی ذہانت، فطانت یا جوش خطابت کام نہیں آتے۔ ان چیزوں کا وقتی اثر ہو سکتا ہے، وقتی واہ واہ اور داد و تحسین مل سکتی ہے، لیکن کسی فرد کے دل کی دنیا بدلنے کے لیے، کسی کی اصلاح کے لیے یہ چیزیں کبھی کام نہیں آتی۔ فرد کی اصلاح کا جو قانون ہے اور جو منہج ہے وہ یہ ہے کہ کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کی جائے اور اللہ کے ذکر کی کثرت کی جائے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن سے کسی فرد کی اصلاح ہوتی ہے اور پھر اس فرد کے ذریعے پورے معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے۔